کہ عقیدہ کیا ہے اور عقیدے کی اہمیت کیا ہے. عقیدے کا مطلب تو عقیدے کے دو معنی ہیں. ایک تو لغت میں لغوی اعتبار سے عقیدہ کہتے ہیں گرہ لگانے کو، گیٹ مارنا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. گرہ لگانا یعنی گیٹ مارنا. عقدۃ عربی میں حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ شیطان انسان کے جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن پر 3 گرہ لگا دیتا ہے. وہاں عقدۃ کا لفظ ہے تو اسی سے عقیدہ نکلا ہے. گیٹ مارنا، گرہ لگانا. اب شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ کہتے ہیں وہ باتیں، دین میں وہ باتیں جن پر ایمان لانا، جن کو دل سے ماننا اور دل کی گہرائیوں میں اتارنا ضروری ہے. یعنی دل کے اندر رکھ کر اس پر گیٹ لگا دینا ضروری ہے. ان باتوں کو عقیدہ کہتے ہیں. دین میں ایسی باتیں جن کو دل میں اتارنا، دل کی گہرائی سے ان کو ماننا اور دل میں گویا ان پر گیٹ لگا دینا ضروری ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. عقائد، عقیدے کی جمع ہے عقائد. بہت سارے عقیدے. اب عقیدے جو ہے بہت سارے ہیں. عقیدوں پر مستقل علماء نے کتابیں لکھی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی عقیدے ہیں، نبیوں کے بارے میں کئی عقیدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے کتابیں اتاری ان کے بارے میں کئی عقیدے ہیں. جو قرآن کے بارے میں کئی عقیدے ہیں، حدیث کے بارے میں عقیدے ہیں، اولیاء اللہ کے بارے میں عقیدے ہیں، فرشتوں کے بارے میں عقیدے ہیں. تو یہ عقیدے کی کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ ایمان، عقیدہ جو ہے یہ بنیاد ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ بنیاد ہے اور عمل اس کے تابع ہے. یاد رکھیں عقیدے کی اہمیت کا، جیسے انہوں نے سوال کیا ہے کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے. عقیدے کی اہمیت یہ کہ اگر عقیدے میں انسان کی خرابی ہے، گڑبڑ ہے، تو عمل کتنے بھی اسٹرانگ اور مضبوط رہنے دو. عقیدے میں اگر کسی کی گڑبڑ ہے، جن چیزوں پر دل سے ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں سے کسی چیز میں آدمی گڑبڑ ہے، کمی ہے، تو پھر عمل کتنے بھی پاورفل رہنے دو، عمل سے کچھ نہیں ہوگا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے، صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے آگے چل کر، کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جب وہ نماز پڑھیں گے تو تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے. اب دیکھیں صحابہ کے ہم تو خود سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام کی نمازیں کتنی اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ اے صحابہ، تم جب ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے. تم ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. اتنی اچھی نماز پڑھیں گے، وہ اتنے اچھے روزے رکھیں گے، لیکن ان کے عقیدے خراب ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، او کما قال علیہ السلام، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. تیر جب کمان سے نکلتا ہے تو اس کا کوئی ذرہ بھی کمان کے اندر باقی نہیں رہتا. پورا تیر نکل گیا، تیر ایک مرتبہ تو پورا تیر چلا جاتا ہے، اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. ایسے ہی یہ لوگ جو ہے، حالانکہ نمازیں ان کی بہت اچھی، حالانکہ ان کے روزے بہت اچھے، لیکن عقیدے میں ان کی خرابی ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو شہید کرنے والا ملعون تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اور اس کی جو پوری جماعت تھی جن کو خوارج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خوارج. ان کے عقیدوں میں خرابی آ گئی تھی. حالانکہ وہ نماز میں بہت مضبوط تھے، وہ ذکر میں بہت مضبوط تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے. عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا ملعون، جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو لوگوں نے جب اس کو پکڑے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد اس کو پکڑ لے لوگوں نے، اور پکڑنے کے بعد لوگوں نے سوچا پہلے اس کی زبان کاٹو، پہلے کیا کرو، اس کی زبان کاٹو. تو وہ کیا بول رہا ہے؟ دیکھو، وہ بول رہا ہے کہ میری زبان مت کاٹو، جسم کا جو حصہ کاٹنا ہے کاٹ دو، میں آج تک ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوں. ذکر میں اتنا مضبوط تھا وہ، لیکن عقیدہ خراب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر سمجھتا تھا. سارے صحابہ اس وقت روئے زمین پر جتنے تھے، سب کو یہ خوارج کا جو فرقہ ہے، سارے صحابہ کو کافر بولتے تھے. نعوذ باللہ. جتنے صحابہ اس زمانے میں بڑے بڑے موجود، سب کو، بڑے چھوٹے جتنے صحابہ ہیں، سب کو کہتے تھے کہ یہ سب اسلام سے نکل گئے، قرآن صرف ہم نے سمجھا ہے، حدیث ہم نے سمجھی، ایسا کہتے تھے. اب بتائیے ان کے عقیدے میں خراب، حالانکہ ذکر میں، باقی اعمال میں بہت مضبوط تھے. دوسری مثال لے لیں، آج کے زمانے میں شکیل بن حنیف، آج کے زمانے میں شکیل بن حنیف ملعون، مردود، دجال، کذاب، جھوٹا، خبیث. اس نے جو ہے دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، میں امام مہدی ہوں. حالانکہ حدیث سے ہمیں کیا عقیدہ ملا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے اترنے والے ہیں، پیدا نہیں ہونے والے. پیدا تو ہو گئے پہلے، اب پیدا نہیں ہوں گے. تو یہ شکیل بن حنیف پیدا ہوا، یہ پیدا ہوا، یہ اترا نہیں آسمان سے. آسمان سے اترا کہ یہ کسی کو نظر ہے، اس نے خود بول دینا
کہ میں اترا بول کے. کہاں اترا؟ پیدا ہوا ہے. تو حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے. اترنے کا لفظ ہے، آسمان سے اتریں گے وہ. تو ہمارا عقیدہ، ساری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترنے والا ہے، اور اترتے ہی وہ جہاد کریں گے، دجال کو ختم کریں گے. اس نے کیا کیا؟ نہیں. تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، غلط ہے. امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹا ہے یہ. تو یہ کافر ہے. تو اس کو جو بھی ماننے والے ہیں وہ سب کافر ہیں. اس کو جو بھی مان لیں وہ سب کیا ہے؟ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. تو اب یہ لوگ، حالانکہ دیکھو ان کی داڑھی، ٹوپی، پاجامہ ان کا ٹخنوں کے اوپر، اگر ایسا شکیل بن حنیف کو کوئی ماننے والا ہے، وہ زندگی بھر اس کی ایک تہجد بھی نہ چھوٹے، زندگی بھر ایک فرض نماز نہ چھوٹے، روزانہ ایک قرآن ختم کرے، لیکن وہ اس عقیدے پر مر جائے کہ شکیل بن حنیف نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، امام مہدی ہے، تو بتاؤ اس کے اعمال اس کو جہنم سے بچا سکیں گے؟ وہ مرتے ہی سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم. کہ اس کے، حالانکہ اس کے اعمال بہت ہوں گے. اس کے 50 سال اس نے تہجد کی نماز پڑھا، 50 سال اس نے ایک فرض نماز نہیں چھوڑا، 50 سال روزانہ اس نے قرآن پڑھا، ایک قرآن روزانہ ختم کیا. اتنے اعمال اس کے مضبوط ہیں مثال کے طور پر، لیکن اس کا عقیدہ خراب ہے کہ وہ شکیل بن حنیف جس کو نہیں ماننا چاہیے اس کو اس نے نبی مان لیا، اس کو امام مہدی سمجھ لیا. تو یہ ہے عقیدے کا اور عمل کا فرق، کہ عقیدے میں اگر تھوڑی سی بھی خرابی اور گڑبڑ ہے تو عمل کتنے بھی مضبوط ہو انسان نہیں بچے گا، اور اگر عمل میں کتنی بھی کمزوری ہو لیکن عقیدے انسان کے مضبوط ہو، جن جن چیزوں پر دل سے ایمان رکھنا ضروری ہے آدمی ان پر مضبوط ایمان رکھے، تو پھر عمل میں اگر نماز میں کبھی کوتاہی ہو گئی، روزے میں، حج میں، دوسرے اعمال میں کوتاہی ہو گئی، چھوٹ گئے کبھی سستی کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. لیکن عقیدے کی خرابی برداشت نہیں ہے، عقیدے کی خرابی قابل معافی نہیں ہے.